وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا ورؤوفنا ورحيمنا وهادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محب
محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، یہ بچوں کو بٹھائیں، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غمگسار جہاں، سیاح لامکاں، خاتم الانبیاء، شمع کبیر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے، اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات نے سماعت کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذاتی نام ہے وہ 4 مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور خالق نے اپنے محبوب کا نام لے کر کے کیا فرمایا؟ گزشتہ جمعہ میں 2 مقامات کی تشریح اور شان نزول آپ حضرات کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ مزید 2 مقام کے حوالے سے آج آپ حضرات کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ سے مجھے توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ حضور کی عظمت کا ایک یہ پہلو کہ اللہ نے جب قرآن میں اپنے محبوب کا نام لیا ہے تو اس کا شان نزول کیا ہے بیان کر سکوں۔ ایک حدیث آپ حضرات کی پہلے نظر کرتا ہوں، جامعہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس کو جامعہ ترمذی میں صفحہ نمبر 839 میں اور حدیث نمبر 2840 میں نقل فرمایا۔ حضرت محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے، اپنے باپ سے یہ حدیث نقل کرتے۔ کیا فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء، فرمایا اللہ نے بے شک جو مجھے نام عطا کیے ہیں، نام دیے ہیں،
دوسری حدیث کو ساتھ جوڑتا ہوں، فرمایا لی خمسۃ اسماء، حضور کے نام تو بہت زیادہ ہیں، قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ نام ہیں، بلکہ آپ حضرات اکثر قرآن مجید کے ایک طرف دیکھتے ہیں تو اللہ کے 99 نام آپ کو ملتے ہیں، اور قرآن حکیم کی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام آپ حضرات کو ملتے ہیں۔ سارے ناموں کو میں بیان نہیں کر سکتا، اتنا وقت ہی نہیں ہے، زندگیاں گزر سکتی ہیں، لیکن حضور کی عظمت کا ایک باب بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں فرمایا کہ لی خمسۃ اسماء، فرمایا اللہ نے مجھے 5 نام عطا کیے، وہ کون سے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد، اللہ نے ایک نام مجھے محمد عطا کیا ہے۔ فرمایا انا محمد، ایک نام میرا محمد ہے، وَأَنَا احمد، فرمایا ایک نام اللہ نے مجھے احمد عطا کیا ہے، وَأَنَا الْمَاهِي، فرمایا ایک نام اللہ نے مجھے ماہی عطا کیا ہے، الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، ماہی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے آنے سے کائنات کا کفر ختم ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ماہی نام دیا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں کائنات کے اندر جتنا کفر ہے، جتنا شرک ہے، اس کو میں ختم کرنے والا ہوں۔ میرے محترم سامعین، اللہ کریم نے جو نام عطا کیے، فرمایا وَأَنَا الْمَاهِي، اللہ نے مجھے ماہی بنایا ہے، الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات ماہی ہوتی ہے جس کی آمد پر کائنات کا کفر ختم ہو جائے۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی آمد ہے، پورے جزیرہ عرب میں اندر کفر ختم ہوا ہے، سارے جزیرہ عرب اندر دین اسلام پھیلائے، اور پھر خلفاء راشدین کی حکومت آئی ہے، امارت آئی ہے، خلفاء امیر المؤمنین بنے ہیں، پوری کائنات میں ڈھنکا اور سکہ محمد الرسول اللہ کا چلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَأَنَا الْمَاهِي، میں ماہی ہوں کہ وہ ذات جو دنیا میں سے کفر کو ختم کرے، وَأَنَا الْحَاشِرُ، فرمایا اللہ نے ایک نام مجھے حاشر عطا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ فرمایا يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ حشر کے روز، قیامت کے روز سب سے آگے میں ہوں گا، سب سے آگے میں ہوں گا، میں حاشر ہوں۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، ایک نام اللہ ne مجھے عاقب عطا کیے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، فرمایا عاقب وہ ہوا کرتا ہے جس کے بعد نبی کوئی نہیں آتا۔ یہ میرا نام، آقا فرماتے ہیں میرا نام ہے الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پہ رکھا ہے،
اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا میری مثال باقی انبیاء کی مثال کے ساتھ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنا گھر بنا دے، اپنی کوٹھی بنائے، بنگلہ بنائے، اپنا گھر تیار کرے اور آخری ایک اینٹ باقی رہ جائے، اس اینٹ کے لگنے کے بعد اس گھر میں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا میری مثال نبوت کے گھر کے ساتھ اس طرح ہے، نبوت کے محل کے ساتھ اس طرح ہے۔ انبیاء آتے رہے، محل نبوت کا تیار ہوتا گیا۔ فرمایا آخری اینٹ جو بچ گئی تھی جس سے نبوت کا محل مکمل ہونا تھا، فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میری مثال ہے اس محل کے اندر آخری اینٹ لگ گئی ہے، نبوت کا سکہ لگ گیا ہے۔ فرمایا جس طرح وہ گھر مکمل ہو جانے کے بعد کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں، کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا اسی طریقے سے میرے آ جانے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کانا کتے چلا جاوے نا رشتہ لین تو لوکی رشتہ نہیں دیں دے، کیوں جی دیں دے ہولی بول دے تسی دے چھٹو گے، کیوں جی کانے نے کوئی رشتہ دیں دے؟ کانے نے رشتہ کوئی نہیں دیں دا، نبوت کی بھی مل سکتی ہے، نبوت کی بھی عطا ہو سکتی ہے۔ نبی تو وہ ہوتا ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا یہ 5 نام اللہ نے مجھے عطا کیے، اور اس میں محمد کے 2 مقام آپ پچھلے جمعہ میں سن چکے ہیں، 2 مقام آپ کی خدمت میں آج عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تیسرا مقام جو ہے جہاں پر خالق کائنات مالک کائنات نے میرے محبوب پیغمبر، ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لیا ہے، اور اس مقام کا اس سورت کا نام ہی محمد ہے، پوری سورت کا نام محمد اللہ نے رکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد۔ قرآن ہے، خالق کائنات نے فرمایا جو لوگ کفر کرتے رہے، جو لوگ کافر بن گئے، جنہوں لوگوں نے کفر کیا ہے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ خود بھی کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا جو خود بھی کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یا تو شیطان ہمیں سنت پہ عمل کرنے ہی نہیں دیتا، وہ کوئی بابا نا کسی حضرت صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت صاحب بڑے سیانے ہو، سمجھدار ہو، ایک سوال دا جواب تے دیو۔ انہوں نے کہا جی پوچھو کی سوال ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی تسی آخدے ہو کہ ایک سجے پاسے سجے موڈے تے فرشتہ بیٹھا ہے، ایک کھبے موڈے تے فرشتہ بیٹھا ہے۔ فرمایا جی بیٹھا ہے۔ کہندہ وہ کی کر دینے؟ فرمایا جرا سجے موڈے تے بیٹھا ہے وہ نیکیاں جرا ہسی کرنے ہیں لکھ دے، جرا کھبے موڈے تے بیٹھا ہے وہ جڑیاں برائیاں کرنے ہیں وہ لکھ دے۔ ویسے آپس دی گل ہے
ساڈا اج کل سجے پاسے والا ویلا بیٹھا ہے، نیکی کرنی جو کوئی نہ ہوئی تو انہیں ویلا ہی بہنا ہے، تو کھبے پاسے والے نو پوچھ لو کہ نہ سر خرکو نو ویل کوئی نہیں، اینیاں برائیاں کر چھڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے۔ وہ کہتا ہے اچھا سجے پاسے والا نیکیاں لکھتا ہے، کھبے پاسے والا گناہ لکھتا ہے؟ فرمایا جی بالکل اسی طرح ہے۔ بابا کوئی پہنچی سرکار آگے ایک گل دسو کہ جدوں اسی نیکی کرنے ہاں سجے موڈے والا نیکی لکھدا ہے تے کھبے والا کی کردا ہے؟ فرمایا ویلا بہندا ہے۔ کہندا جدوں اسی گناہ کرنے ہاں کھبے پاسے والا گناہ لکھدا ہے تے سجے پاسے والا کی کردا ہے؟ تے فرمایا ویلا بہندا ہے۔ بابا کہندا کوئی اے جہا کام دسو کہ دوویں فرشتے آرے لگ جان ویلا کوئی نہ بوے۔ بابیاں نو ویلے منڈے بیٹھے چنگے نہیں لگتے تو فرشتہ بھی نہیں چنگا لگتا، یعنی کوئی اے جہا کام دسو کہ دوویں فرشتے آرے لگ جان ویلا کوئی نہ بوے۔ حضرت صاحب فرمان لگے ایک کام ہے کہ دوویں فرشتے آرے لگ جان گے۔ کہنے لگے کیڑا کام ہے؟ کہندے حضور دی ذات اتے درود پڑھیا کرو، حضور دی ذات تے درود پڑھیا کرو۔ وہ کہنے لگا حضرت صاحب درود تے نیکی ہے، کیوں نیکیاں والا لکھے گا گناہ والا کی کرے گا؟ فرمایا جدو حضور دی ذات تے درود پڑھی دے نا تے نیکیاں والا فرشتہ نیکیاں لکھنیاں شروع کر دیندا ہے تے گناہ والا فرشتہ گناہ مٹاونے شروع کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو انسان کو کہ نیکی کی طرف لے کر کے آئے۔ حضور نے فرمایا، بلکہ خالق نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اچھے کام میں حصہ لیا کرو، برے کام میں حصہ نہ لیا کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ فرمایا اچھے کاموں میں تعاون کیا کرو، برے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالا کرو۔ اب یہاں پہ جو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے بس مختصر کر کے اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو گناہ بھی کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کرنے سے روکتے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ عمل کرنے دیتے ہیں۔ اگر کسی نے داڑھی رکھ لی ہے کہتا ہے تیرے کول شیو کران دے پیسے کوئی نہیں، داڑھی رکھ لئی ہو۔ اگر کوئی ٹکنوں سے شلوار اوپر رکھتا ہے کہتا ہے تیرے کو لگتا ہے کپڑے سوانا سے پیسے کوئی نہیں، کپڑا لینا سے پیسے کوئی نہیں، کی ادھی شلوار اتے چک لین نہیں۔ غرض نیکی پہ عمل خود بھی نہیں کرتا اور لوگوں کو روکتا ہے کہ نیکی کی طرف نہ جا۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے گا فرمایا اضل اعمالہم، اللہ اس کی زندگی کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر کسی کو نیکی سے روکا ہے فرمایا زندگی کے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ رب کا قرآن ہے، میں خود سے تو کہہ نہیں رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ کبھی کسی کو نیکی کرنے سے منع نہ کرنا، یہ نہیں کہنا اے جی سوچ ہوئے کھا کے بلی حج نو چلی، پہلے انہیں گناہ کرتا رہا ہوں تو مسیح کے نمازہ پڑھنیاں شروع کر دیتی ہے، بڑا نیک ہو گیا۔ نہ یہ نہ کہنا، کیا پتہ اللہ نے کب کس کا دل بدل دیا ہو اور وہ گناہ چھوڑ کر کے کہ نیکی کی طرف آ جائے۔ یہ ہماری عادت ہے، یا تو ایسی کسی نو نیکی ول لے آندے نہیں، کوئی آ جاوے تو پھر رہن دیندے نہیں، باتیں کرتے ہیں اس کو۔ فرمایا اگر ایسا عمل کرو گے تو جو تم عمل کر رہے ہو اضل اعمالہم، ضائع ہو جائیں گے تیرے اعمال بھی، برباد ہو جائیں گے تیرے عمل۔ کبھی کسی کو منع نہ کرنا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے
گناہ تمہاری عادات میں رچ بس گیا ہے، گناہ تم سے نہیں چھوٹتا، تمہارے جسم کی عادات بن گئی ہے، عادت تیرے سے نہیں چھوٹتی، گناہ تیرے سے نہیں چھوٹتا۔ آقا نے فرمایا اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو پھر کبھی نیکی بھی نہ چھوڑنا، ہو سکتا ہے کوئی وقت آئے تیری نیکی تیرے گناہ پہ غالب آ جائے، اللہ کی رضا کا سبب بن جائے۔ اگر گناہ نہیں نہ چھوٹتا تو فرمایا نیکی نہ چھوڑنا، یہ نہ کہنا جی اسی تے وڈے گناہ گار ہیں، کی کرنا ہے جی نماز پڑھ کے، وہ انی زندگی دار صاحب پڑھیاں کوئی نہیں، ہون پڑھ کے کی کرنا ہے، نا 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 ایسا نہ کہنا۔ فرمایا اگر گناہ نہیں نہ چھوڑ سکتے پھر نیکی بھی نہ چھوڑنا، وقت آئے گا کہ نیکی تمہارے گناہ پہ غالب آ جائے گی۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ لوگ جو نیک عمل کرے، نیکیاں کرے، نیک اعمال کرے، ایمان والے بھی ہو جائیں، نیک اعمال کرنے والے بھی ہو جائیں، وآمنوا بما نزل علی محمد، فرمایا جو میں نے اپنے محمد پہ اتارا ہے، اپنے نبی پہ اتارا ہے، اپنے محبوب پیغمبر پہ نازل کیا ہے، فرمایا وہ اس پہ ایمان بھی لے آئے، اس کو کما حقہ مان لے، کیوں؟ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، فرمایا میرے نبی پہ جو بھی اترا ہے وہ تیرے رب کی طرف سے حق اترا ہے۔ فرمایا جو میرے نبی پہ نازل ہو گیا ہے، جو اس پہ ایمان لے آیا ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، فرمایا جو محبوب پہ نازل ہوا اس پہ وہ ایمان لے آیا، انعام کیا ملتا ہے؟ توجہ کرنا، جو حضور کی زندگی کو اپنا لے، حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، اللہ اس بندے کی زندگی کی ساری برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے اعمال کو معاف فرما دیتا ہے، جو اس نے برے عمل کیے ہیں، فرمایا اللہ اس کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ جو ہوئے برے وہ معاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو چیز خراب ہو اس کا اچھا صلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، میں نہیں بتاؤں گا آپ جھوم جاؤ گے، فرمایا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، یار ایک پانی ہو سادہ تو آپ کو میں کہوں کہ اس سادے پانی میں سے دودھ والے فائدے لینے ہیں تو کیا وہ مل سکتے ہیں؟ آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی میں سے دودھ کے فائدے تو نہیں ہو سکتے۔ میں کہوں گا پانی سے فائدے لو تو آپ کہیں گے پہلے اس پانی کو دودھ میں تبدیل کرو پھر فائدے ہوں گے، پانی کو نکالو اس کی جگہ پہ دودھ ڈالو پھر دودھ کے فائدے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے محبوب کا کہاں مانتا ہے، میرے نبی پہ جو نازل ہوا اس پہ ایمان لاتا ہے، اس کی زندگی کی برائیاں میں ختم کرتا ہوں، اس کو نیکیاں بناتا ہوں۔ اللہ کیسے ہو سکتا ہے کیا گناہ ہے ملے نیکی، کی غلطی ہے ملے ثواب؟ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق نے فرمایا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، خالق کہتا ہے میں اس کی حالت ہی بدل دیتا ہوں، آئی سمجھ؟ حالت ہی بدل دیتا ہوں۔ اس نے گناہ کیا ہے میں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں گناہ نہیں کیا اس نے تو نیکی کی ہے، فرمایا اس کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ پانی اور دودھ کی مثال اس لیے دی تھی کہ سمجھنا آسان ہو۔
پانی اگر دودھ میں بدل جائے تو غذائیت آ جاتی ہے۔ یہ میرا رب ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ آئے ہائے، قرآن کا ایک اور مقام میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا بندے کی زندگی گزر رہی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال کیوں نہ ہو، زندگی کا عرصہ گزر گیا، گناہ کرتا رہا، صبح و شام گناہوں میں زندگی گزارتا رہا، ابھی مرا نہیں ہے، زندگی باقی ہے، دل میں خیال آ گیا اللہ میں نے مر جانا ہے، زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ خالق کائنات نے فرمایا ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ جائے اور صرف میری بارگاہ میں بیٹھ کر کے یہ کہے اللہ میری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے، صرف یہ کہے یا یوں صدا لگائے گناہگار تیرے عاجز بندے تیرے ہی در پہ آ گئے۔ اور میں کبھی کبھار یوں بھی کہا کرتا ہوں، کبھی کبھار نا اکیلے بیٹھ کے کمرہ بند کر لیا کرو، اندھیرا کر کے زمین پہ بیٹھ کر کے یہ تصور کیا کرو کہ میں کمرے میں نہیں ہوں، میں تو قبر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، یا لیٹ کر کے سوچو کہ میں قبر میں لیٹا ہوا ہوں، تو پھر دیکھنا توبہ کرنے کی جو چس آتی ہے نا، گناہوں کی معافی مانگنے کا جو مزہ آتا ہے نا، کبھی اکیلے بیٹھ کر کے کہا کرو گناہگار تیرے عاجز بندے تیرے ہی در پہ آ گئے، تو مالک کل جہاں کا، تو مالک کل جہاں کا، ہمارا نہیں کوئی تیرے سوا، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک ہی جاتا ہے، جب ٹھوکر اسی کو لگتی ہے یہ تیرے ہی در پہ آتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا بندہ میرے سامنے بیٹھ جائے اور توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، فرمایا میں اس کے گناہوں کو معافی نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ذرا پھر بولو، تسی بڑے تیز ہو، تسی کہنا مولوی کلا کھپے، میں تو نال کھپاواں گا، بولو ذرا اچھی سبحان اللہ۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا جب میرا بندہ میرے سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، میں اس کے گناہوں کو صرف معافی نہیں کرتا، اس کی زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، نیکیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن جب وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے اس کو مان لیا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث بھی ساتھ میں جوڑتا ہوں کہ جب حق آ جائے اور انسان اس کو تسلیم نہ کرے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم میں صفحہ 77 حدیث نمبر 386 نمبر حدیث، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا والذی
بيديه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. سبحان اللہ. یہ میرے محبوب کا محبت والا انداز ہوا کرتا تھا. حضور جب قسم کھاتے تھے یوں ہی کھاتے تھے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. میرے نبی نے عقیدہ سمجھایا ہے کہ لوگوں سارے زندگی اور موت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ خالق نے فرمایا نا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری بادشاہی ہے. میرا نبی محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا يسمع به احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به. فرمایا جب میں نے نبوت کا اعلان کر دیا گئے، میرا فرمان آ گیا گئے، حق نازل ہو گیا گئے. فرمایا جو مجھے تسلیم نہ کرے، جو میرا کلمہ نہ پڑھے، جو مجھے حق نبی نہ مانے، جو میری اتباع نہ کرے، جو میری پیروی نہ کرے، جو مجھے حق نہ مانے، میری ایک ایک بات کو دل سے تسلیم نہ کرے، فرمایا وہ چاہے یہودی ہو، وہ چاہے عیسائی ہو، فرمایا وہ مر گیا، اس نے میرا حق تسلیم نہ کیا. آقا نے فرمایا کانا من اصحاب النار. میں جس نے میرا حق تسلیم نہ کیا، میرے فرمان کو نہ مانا، میری سنت کی پیروی نہ کی، میری سنت پہ نہ چلا، میری زندگی کو نہ اپنایا اور وہ اسی حال میں مر گیا، تو آقا نے فرمایا کان من اصحاب النار، وہ پھر جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. میں بڑی محبت سے ایک بات کرتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، صرف حق سمجھ کے محبت سے بات کرتا ہوں. کائنات کے اندر سب سے خوبصورت کون ہے جی؟ بولیں، آہستہ بولتے ہو، اونچی بولو. آقا کائنات علیہ السلام. آقا سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسین نہیں، آقا سے بڑھ کے کائنات میں کوئی جمیل نہیں، آقا سے بڑھ کے کائنات میں کوئی سونا نہیں. میرا نبی بھی سونا، میرے نبی دا نام ہی سونا. اہل دل نے بات کہی، پہلے وہ سناتا ہوں. نام محمدی لوگوں کی ڈا پیارا، تے جد کوئی منہ ہلاوے، ایک لب دوجے لب دے تائیں، گھٹ گھٹ جپیاں پاوے. جے نہیں اعتبار تے پھر ایک واری او آنکھے تے ازمائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جی دونوں ہونٹ جپیاں ڈالتے کہ نہیں؟ گھٹ گھٹ کے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں حضور کا نام لیتے ہوئے. میرے نبی بھی سونے، میرے نبی کا نام بھی سونا. آقا کائنات میں سب سے سونے. کیوں جی سب کا اس بات پر یقین ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں.
سارے آقا نہیں، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرنا، ہاتھ کھڑا کریں ذرا. آقا حسین و جمیل ہے؟ آقا حسین و جمیل داڑھی کے ساتھ ہیں کہ داڑھی کے بغیر ہیں؟ ان کا موقع ہو گیا ہے. کیوں جی؟ آقا حسین و جمیل داڑھی کے ساتھ ہیں کہ داڑھی کے بغیر ہیں جی؟ کیوں جی؟ داڑھی کے ساتھ ہیں. تو پھر جب ہم کٹوا رہے ہوتے ہیں تو دو باتیں ہیں، یا تو اس بات پہ ہمارا یقین نہیں، تو یا پھر ہم داڑھی کے ساتھ حسن و جمال کو مانتے نہیں. غصہ لگ رہا ہے، ہن نہیں بول رہے، ہن غصہ لگ گیا ہے، گل ذرا ذاتی ہو گئی ہے نا، ہن غصہ لگ رہا ہے. میرے نبی کی ذات کائنات میں حسین و جمیل ذات، لیکن حسین و جمیل حضور داڑھی کے ساتھ ہے، داڑھی کے بغیر نہیں ہے. اگر یہ سنت کو ہم کٹا رہے ہیں، نالیوں میں بہا رہے ہیں اور اسی حالت میں مر گئے، اس سنت کو کٹاتے کٹاتے زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں بھائی، کوئی پتہ نہیں. میں آج ایک کلپ، کل کا کلپ، تازہ کلپ ہے، واٹس ایپ پہ مجھے دوست نے بھیجا کہ علامہ صاحب ہیں، بیان کر رہے ہیں، جس طرح میں بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، بیان کرتے 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 منہ میں الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور وہیں پہ فوت ہو. ایسی موت بھی اللہ عطا فرماتا ہے، ایسی حسین و جمیل اور ایسی نیک موت بھی کہ اللہ کی بات ہو رہی ہو تو موت آ جائے. اس طرح مائک پہ گفتگو کرتے کرتے فوت ہو گئے. کل کی بات ہے، ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے. زندگی کا میرے بھائی پتہ کوئی نہیں. اگر اس سنت کو کٹاتے کٹاتے مر گئے، موت آ گئی، تو آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، حضور کی بات ہے. فرمایا کان من اصحاب النار. کیا میں نہیں بنتا ہے؟ اتنی کربی تو اب سمجھ آنی چاہیے. کان من اصحاب النار، کیا میں نہیں بنتا ہے جی؟ وہ جو صاحب ہیں کہاں جانے والے ہیں؟ نار میں. نار کون سی ہے؟ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے. میرے بھائی حضور کا فرمان ہے اور حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے. حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو چھوڑے رکھا اور اس حال میں وہ مر گیا، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، فرمایا وہ مر گیا اور اس نے میری سنت کو شروع نہ کیا، تو کان اصحاب النار، وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ آگ میں چلا جائے گا. میرے بھائی حضور کی ہر سنت کو ہم اپنائیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم حضور کی ہر ادا کو اپنائیں اور جب مریں تو حضور کہیں کہ میں تو تمہیں لینے آیا ہوا ہوں. بس ایک آخری بات سن لو، ضمناً ذہن میں آ گئی. قبر کے اندر نا سوال ہونے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، علماء سے سنتے رہتے ہو کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون سا ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ سوال ہونے ہیں. تو یہ شخص کہے گا مجھے تو پتہ کوئی نہیں، مجھے تو پتہ کوئی نہیں. تو فرشتے آ جائیں گے اس کی ذرا چھترول کرنے، تو اتنی دیر میں کالی کملی والا بھی آ جائے گا، آقا بھی آ جائیں گے. آقا کہیں گے نہیں 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 نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کو پہچانتا نہیں. یہ کہتے میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا یہ مجھے نہیں جانتا پر میں تو اس کو جانتا ہوں. فرمایا میں اسے بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. ایک بار اس نے مجھ پہ درود پڑھا تھا اور جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. میں اسے کچھ نہیں کہنا، میں اسے جانتا ہوں. میرا نبی تو وہ ہے جس نے قبر میں بھی وفا کرنی ہے، دنیا میں بھی میرا نبی روتا گیا رب حبلی امتی. قبر میں بھی میرے نبی نے وفا کرنی ہے، وہاں آ کے بچانا ہے. کل بروز قیامت بھی حضور نے آ کے ہمیں بچانا ہے، شفاعت کرنی ہے، وہاں بھی میرے نبی نے وفا کرنی ہے. آقا تو کہیں بھی ہمیں اکیلے نہیں چھوڑ رہے، ہر جگہ پہ وفا کر رہے ہیں، پھر ہم حضور سے بے وفائی کیوں کریں؟ میرے بھائی دعا کرتا ہوں آمین کہنا، اللہ ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ذہن تھا کہ 2 مقام بیان کروں گا، لیکن ایک ہی مقام مکمل بیان ابھی نہیں ہو سکا. یہیں سے انشاءاللہ گفتگو اگلے جمعہ میں بیان کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.